یہ کہانی میرے ایک چچا کی ہے جن کا ایک بار طوفانی رات میں ایک پراسرار مخلوق سے سامنا ہوا۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹوریز بائی بادشاہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے اور تمام بری آفات سے بچائے رکھے۔ یہ کہانی ہمیں انڈیا میں رہنے والے ایک بھائی نے سینڈ کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں، یہ کہانی میرے ایک چچا کی ہے جن کا ایک بار طوفانی رات میں جنگل سے گزرتے ہوئے ایک پراسرار مخلوق سے سامنا ہوا۔ میرے چچا درزی ہیں اور ان کی دکان ہمارے گھر کے سامنے ہے۔ ویسے وہ اب سلائی نہیں کرتے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب وہ سلائی کرتے تھے۔ ان کی دکان پر ایک آدمی کام کرتے تھے جن کا نام جودھا راج تھا۔ وہ وہاں پارٹ ٹائم جاب کرتے تھے۔ وہ چچا ہمارے گاؤں کے نہیں تھے بلکہ قریب کے گاؤں سے آئے تھے، چونکہ ان کا گاؤں اتنا خوشحال نہیں تھا اور اس نے ہمارے قریب ہی ایک ضلع کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ فارغ وقت میں وہ ہمارے گاؤں میں درزی کا کام کرتا تھا، کیونکہ اول تو اس کے گاؤں میں نوکری کا اتنا اچھا بندوبست نہیں تھا، دوسری بات یہ کہ وہ اپنی پڑھائی کے لیے بھی کچھ پیسے کما لیتا تھا۔ اسے ہمارے گاؤں سے اپنے گاؤں جانے میں تقریباً 45 منٹ لگتے تھے اور وہ اپنے گاؤں پہنچنے کے لیے سڑک کے راستے جاتے تھے۔ جودھا راج چاچا نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی کہ ایک دفعہ یہاں بہت زوردار طوفان آیا اور وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ آسمان پر بجلی بھی چمک رہی تھی۔ اس دن طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چچا چونکہ شام کو اپنے گھر جایا کرتے تھے، لیکن اس دن طوفان کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ کچھ دیر بعد جب سکون ہو جائے گا تو وہ اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن طوفان نہیں رکا۔ میرے چچا جو ان کے استاد تھے، انہوں نے اسے بتایا، جودھا راج آج یہ طوفان بہت زوردار ہے، تم ایسا کرو آج دکان میں ہی سو جاؤ اور کل اپنے گھر چلے جانا۔ لیکن اس نے کہا، نہیں بھائی، میں جاؤں گا، طوفان اتنا زوردار نہیں ہے اور گھر میں امی اور پاپا بھی پریشان ہوں گے۔ چچا نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن رہنا ہے تو رہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جودھا راج چچا اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی طوفان مزید تیز ہو گیا اور موسلا دھار لیکن وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ جنگل میں کہیں دور سے گدڑوں کی آواز آ رہی تھی۔ چچا ایک جگہ رک گئے۔ گاؤں کی طرف جانے والی 2 سڑکیں تھیں، لیکن سڑک کا راستہ تھوڑا لمبا تھا۔ لیکن یہ سوچ کر کہ وہ جنگل کے راستے سے جلدی گاؤں پہنچ جائیں گے، انہوں نے جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے پاس ایک ٹارچ تھی جو ہلکی سی روشنی بھی دے رہی تھی، لیکن جنگل کا راستہ صرف آسمان پر بجلی کی چمک کی وجہ سے نظر آ رہا تھا۔ چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ آج سڑک ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ جب وہ چل رہا تھا تو اس نے سڑک پر ایک آدمی کو دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گاؤں جا رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک سفری ساتھی ملا، میں نے پوچھا۔ یہ سوچ کر وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص ایک ٹانگ پر لنگڑا رہا تھا۔ اس کا سر سڑک کے بائیں جانب جنگل کے درختوں کی طرف تھا اور گردن نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اسے ایک عجیب آدمی کہنا بہتر ہوگا، کیونکہ اس کی حرکات کسی بھی طرح ایک عام انسان کے مشابہ نہیں تھی۔ چچا کو یہ سب ان کے رویے سے معلوم ہوا۔ چچا اس کے پیچھے چل رہے تھے اور اسے صرف بجلی کے ذریعے ہی سمجھ سکتے تھے۔ وہ متجسس تھے کہ یہ کون ہے، شاید گاؤں سے ہی نہیں۔ چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ اس نے ٹارچ آن کی تاکہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب گئے اور اسے مڑنے کو کہا تو ان کی ٹارچ بند ہو گئی اور اچانک بجلی چمکی۔ انہوں نے بجلی کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا اور اچانک وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس شخص کو وہ اب تک دیہاتی سمجھتے تھے وہ ایک وہم تھا، کیونکہ وہ کہیں اور کا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ پر 2 بڑے سوراخ تھے، جیسے کسی نے دونوں آنکھیں نکال کر بڑا سوراخ کر دیا ہو۔ اس کا جبڑا اپنی جگہ سے الگ ہو کر ایک طرف لٹکا ہوا تھا۔ اس کے دانت صرف دکھائی دے رہے تھے، لیکن دانت بھی ایسے تھے
کہ اگر کاٹ لے تو ایک لمحے میں جسم سے سارا گوشت نکال سکتے ہیں۔ یہ تو بڑی بات ہے، لیکن یہ سب بکواس ہوا کرتا تھا۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر لمحہ بجلی چمک رہی تھی اور وہ ان کے قریب آ رہی تھی۔ چچا کی حالت خراب تھی اور ان کی زبان گلے میں پھنس گئی۔ وہ بڑی قوت سے آگے بڑھتا ہے اور چچے کے بالکل قریب غائب ہو جاتا ہے۔ چچا کچھ دیر بے ہوش ہو کر ادھر ادھر دیکھتے رہے اور کچھ دیر بعد اٹھے اور تیزی سے اپنے گاؤں کی طرف بھاگے۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ اپنے گھر پر رک گیا اور ہانپتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بڑبڑا رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ جب اس نے مجھے یہ بتایا تو میں بھی بہت ڈر گیا۔ اس کے بعد اس نے کبھی اس جنگل کا راستہ نہیں چنا اور اب وہ اس گاؤں میں بھی نہیں رہتا، کیونکہ اسے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ نہیں جانتے کہ اس دن وہ کیسے بچے، لیکن شاید ان کی خاندانی دیوتا نے اسے بچایا تھا، کیونکہ وہ اپنی مالا ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید خوفناک اور سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔